بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سچویشن پاکستان کی بگڑتی جا رہی ہے، جو کنفرنٹریشن کی فضا تھی اس میں اضافہ ہو گیا۔ ISPR نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی جو ہے یہ یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور جو ابدی دشمن نہیں کر سکا وہ یہاں پر ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے، شرپسندوں کا ایک گروہ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے ہوئے اس نے یہ دہشت گردی کی ہے، اور جو ظاہر ہے جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور جو GSQ پر جو حملے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ بڑا میچور رسپانس تھا پاکستانی فوج کا اور انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اب اگر دوبارہ اس طرح کے حملے ہوئے تو یہ جو شرپسند عناصر ہیں ان کے ساتھ بڑی سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا اس پریس ریلیز میں کہ عمران خان صاحب کو قانونی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے حراست میں لیا گیا۔ وہ جو فیصلہ ہے جسٹس خواجہ عامر فاروق صاحب کا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج ہیں، وہ ویسے ہی انہی کی لائنز کو اپنے پریس ریلیز میں انکارپوریٹ کیا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا بہت سارے جو قانون سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو گیا ہے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ISPR کا یہ پریس ریلیز ہے، اگر یہ لائن وہ اس پریس ریلیز میں نہ ڈالتے تو یہ بہت مناسب ہوتا اور بہت بہتر ہوتا، کیونکہ جو فائنل کورٹ ہے کسی بھی معاملے کے لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ فائنلٹی جو ہے کسی بھی چیز کو وہاں سے ملتی ہے، تو اس کی آمد سے پہلے اس کا ذکر کرنا اور اس کو قانونی قرار دینا، بہت سارے جو وکلاء سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ پری میچور ہے۔ بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر 2 ججز جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر، ان کا جو فیصلہ وہ اپلوڈ ہوا۔ 3 ممبر بینچ عمران خان کی نااہلی کے متعلق کیس کی اس نے سماعت کی، جس میں یہ استدعا کی گئی تھی ایک شہری ساجد احمد کی طرف سے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی جو ٹیریان ہے اس کا اپنے ڈیکلیریشنز میں اس کا ذکر نہیں کیا، تو 2 جو جج ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا جو ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا کہ بالکل یہ ناقابل سماعت ہے کیس، اور عمران خان صاحب کی جو اس کے خلاف جو درخواست ہے نااہلی کی ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ لیکن جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کا فیصلہ اس میں شامل نہیں تھا۔ 3 ممبر بینچ تو ظاہر ہے جو 2 ممبر بینچ کا فیصلہ اکثریتی فیصلہ وہی پریویل کرے گا، لیکن ایک حیرت انگیز بات ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بات آئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، کہ یہ تو بینچ تحلیل ہو چکا تھا، تو یہ 2 ججز کا فیصلہ کیسے اپلوڈ ہو گیا، ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ لیکن جو میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ یہ دونوں ججز نے فیصلہ کر کے چیف صاحب کو یہ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، تو اب اس کے لیے آپ تاریخ اعلان کریں، اس کو اناؤنس کریں۔ تو شاید خواجہ عامر فاروق صاحب نے اس کو کسی وجہ سے اس کا اعلان نہیں کیا، تو اس پر یہ جو فیصلہ ہے یہ اپلوڈ کر دیا گیا۔ تو ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ جو انٹرنل جو معاملات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرح کا شکار ہیں، اور یہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا معاملہ جو ہے وہ آپس میں لگتا ہے کہ کچھ ٹیڑھا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو عملہ تھا سپریم کورٹ کا جن کو بایو میٹرک روم میں رینجرز نے پکڑ کے مارا جس وقت انہیں اٹھایا گیا تھا، تو وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف بھی گئے، لیکن وہاں پر ان کی کوئی پذیرائی بہت جلد نہیں ہوئی۔ ان کو خاصی دیر بٹھانے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور اس معاملے کو کوئی سنجیدہ نہیں لیا، اور عدالت میں اس معاملے پر بڑا ایک غم و غصہ بھی ہے۔ یہاں پر میں ایک واقعے کا ذکر کر دوں، جسٹس زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے، تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وہ اطہر من اللہ تھے، لیکن جو سو موٹو لیا تھا وہ قائم مقام چیف جسٹس جو تھے وہ خواجہ عامر فاروق تھے۔ اور اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے لوگوں کی جو گفتگو ہے، جسے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں کہوں گا کہ وہ میرے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کیونکہ یہ بات میرے سامنے نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے جو رپورٹرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اطہر من اللہ صاحب اس بات پر غالباً خوش نہیں تھے کہ خواجہ عامر فاروق صاحب نے وہ سو موٹو لیا ہے۔
تو ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ جب وہ قائم مقام چیف جج ہیں تو انہوں نے سو موٹو لے لیا. ایک عمران خان صاحب نے بات کہی تھی صرف یہ کہ لیگل ایکشن زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف لیا جائے گا, اور اب عدالت کے اندر یعنی جو بائیو میٹرک روم ہے اس کو ہم احاطہ عدالت نہیں کہہ سکتے, یہ عدالت کا عملہ وہاں پر بیٹھتا ہے. بائیو میٹرکس جو بھی درخواست سائل نے دینی ہوتی ہے وہاں پر اس کے انگلیوں کے جو اس کے بائیو میٹرکس ہوتے ہیں تو وہ عدالت کا حصہ ہے بیسیکلی. تو جو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا وہ ٹیکنیکلی عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا, لیکن اس گرفتاری کو قانونی اور صرف ایک اشک شوئی کے لیے ایک دو شوکاز جو ہے نا کنٹیمپٹ کے نوٹس, تو اس پر ایک بڑا یہ عجیب یہ معاملہ ہے. دوسری جانب شہباز شریف صاحب آج قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور اس میں یقیناً وہ وہی لینگویج استعمال کریں گے جو ISPR کی پریس ریلیز میں آئی ہے, جو مریم نواز نے گفتگو کی ہے. عمران خان صاحب کو برا بھلا کہیں گے اور کہیں گے کہ ایک اس وقت جو نیشنل میڈیا ہے اس پر آڈیوز چلا کے ایک چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا یہ بڑا پلانڈ تھا, یہ حملے ہوئے اور اس کو جو مانیٹرنگ کی جا رہی تھی وہ PTI کی لیڈرشپ کر رہی تھی. تو بس جی اب یہ تو ایک وطن دشمن پارٹی ہے اور یہ غدار ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے تو ان کو پکڑ لیا جائے, اور پارٹی پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے, تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات ہے, عمران خان صاحب پر پابندی لگانے کی بات ہے. تو یہ اس طرح, اور جو نیشنل میڈیا ہے اس کی جو مین سٹریم جو ہمارے میڈیا چینلز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مین سٹریم ہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پر اس وقت جو ایک پروپیگنڈا ہے اس کا نشانہ عمران خان صاحب ہے, لیکن سڑکوں پر کہانی کچھ اور ہے. پاکستان کے لوگ سڑکوں پر ہیں, ابھی بھی سری نگر ہائی وے پر جو پولیس لائن کے طرف ہے وہاں پر بے پناہ جو ہے وہ کشیدہ صورتحال ہے, لاٹھی چارج ہے, اور وہاں پر ہم اپنے رپورٹرز میں بات کر رہا تھا, اس نے 12 بور کے چھرے دکھائے ہیں اور AK-47 جو کلاشنکوف ہے اس کے شرے نظر آئے ہیں, ایکسپائرڈ جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل ہیں. فیض آباد میں مری روڈ پر بھی اسی طرح کی کہانی ہے. پشاور بہت زیادہ متاثر ہے, وہاں پر اسٹریٹ فائرنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. لاہور میں بھی جو کینال روڈ ہے, جو سروسز روڈ ہے جہاں پر PTI کا آفس ہے وہاں پر ہر طرف ہنگامہ ہے. فیصل آباد میں بھی ایسی صورتحال ہے, ملتان میں بھی ایسی صورتحال ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, پولیس کی بھاری نفری آتی ہے, ان پر شیلنگ ہوتی ہے, لاٹھی چارج ہوتا ہے, لوگ ڈسپرس ہو جاتے ہیں, پولیس تھوڑا پیچھے ہٹتی ہے, وہ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس کو آپ انٹرنیٹ بند کر کے, YouTube بند کر کے, فیس بک بند کر کے اس کو آپ حل نہیں کر سکتے, گرفتاریوں سے آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. اور جو اس وقت جو معاملہ ہے وہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے.